لو دو کر لو، لیکن ہم چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھو سیفی صاحب دیکھیں، آپ ہمیں وجہ بتائیں نا کہ آپ دیکھیں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد صاحب کے کردار پہ اس لیے گفتگو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایسے اعتراضات ہیں ان کے جس کا آپ جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اگر یہاں پہ کوئی یہودی آ جائے، کوئی ہندو آ جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو نہیں کہوں گا کہ تم نہیں کر سکتے۔ جو دلیل آپ دے رہے ہیں نا کہ اس کا کوئی فائدہ، اب سن لو نا، سوال سن لو پھر جواب دینا، سوال سن لو پھر جواب دینا بھائی۔ اگر آپ مجھ سے یہ کہہ دو، اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ذات پہ گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ کس کے عقل کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ آپ ہمیں بچے سمجھ رہے ہو، لوگوں کو بچے سے دیکھیں۔ ایک شخص جو جس سے آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ باطل ہے، آپ نے کس سے لیا ہے؟ آپ پہ وحی تو نہیں آئی نا، آپ نے اپنے بزرگوں سے لیا۔ انہوں نے کن سے لیا؟ انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب سے لیا۔ انہی کی نبوت کو صحیح کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کو آپ باطل کرنے کی در پہ ہو نا۔ تو یہ کہ اس کا کردار اہم نہیں ہے، آپ کے دین میں اہم نہیں ہے، یہ اس موضوع پہ قادیانیوں کے ساتھ گفتگو میں اہم نہیں ہے، یہ بہت ہی باطل بات ہے۔ اور میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ پہلے گفتگو ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ لوگ یہی فراڈ کرتے ہو، فریب کاری آپ کی یہی ہے کہ کبھی اس کے کردار پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ چاہتے ہو کہ ختم نبوت پہ گفتگو ہو جائے، پھر اس سے وہ گفتگو وہی پہ پنسا رہے گا نا، پھر اس کے کردار تک نہیں جائے گا۔ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو سچا صدیق وعدہ دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، پھر بعد میں نہیں کہنا کہ میں سرنڈر کر گیا۔ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، پنجتن پاک کی قسم، میں آپ کو ختم نبوت پہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 مناظرے دوں گا۔ آپ مرزا غلام احمد کے کردار پہ مجھے 2 مناظرے پہلے دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ وجہ نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے، جو وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، تاریخ میں نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کا فائدہ بڑا واضح ہے، اور اس کے اصل وجہ جو آپ نہیں کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شخص کے کردار میں ایسے باتیں ہیں جن کا آپ دفاع نہیں کر سکتے، جس سے ثابت ہوگا کہ آپ کا مذہب ہو گئی بات۔ جی سر، بات ہو گئی۔ جی خاموش بولا آپ منصف صاحب جی، بات دراصل میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت اللہ علیہ پر ہم تب بات کر سکتے ہیں۔ یہ یار ان کو چپ خاموش کرو، دیکھیں یہ دل آزاری کر رہے ہیں ہمیں۔ تو آپ دل آزاری کر رہے ہو نا، ایک شخص کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بار بار علیہ السلام کہہ رہے ہو۔ ایک مجرم جو ہمارے نزدیک ایک مجرم ہے، جو ایک شیطان ہے، ایک مجرم ایک شیطان ہے، اس کو بار بار درود بھیج رہے ہو تو یہ غلط ہے نا؟ درود نہ بھیجو نا۔ تو آپ کو بتا صرف مرزا غلام احمد کہہ دو۔ دیکھیں آپ جان پوچھ کے یہ جان پوچھ کے کہہ رہے ہیں نا تاکہ دل آزاری اور پھر آگے سے یہ ریئیکشن۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کیوں ہماری دل آزاری کر رہے ہو؟ آپ کہہ دو مرزا غلام احمد صاحب، آپ نہ کہہ دو مسیح موعود علیہ السلام۔ آپ ساتھ کہہ دو، ہم کسی پہلے تم ان کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو علیہ السلام بنا رہا۔ اور یہ دیکھو یہ بول پڑے نا، ابھی سامعین اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ توجہ رکھنا، اس شخص نے مناظر کرنا ہی نہیں ہے، اس نے شخص نے یہی آیا کہ بھائی تم شرائط ہمارے مانتے ہو نہیں مانتے؟ بھائی ایک بات کرو، اور بھائی آپ کے سامنے جو شرط رکھے ہیں وہ مانتے ہو نہیں مانتے؟ اچھا میرا ٹائم تو دیجیے نا مجھے کم سے کم۔ جی دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، ایک انسان جس کا جو عقیدہ ہے وہ بلیو رکھتا ہے جس چیز پر، آپ اپنی بلیو کی بنا پر اس کو کہنے سے نہیں روک سکتے۔ ہندو اگر یہاں موڈ، ہمارا بھی بلیف ہے نا، ہمارا بھی بلیف ہے کہ وہ شیطان ہے لعنت اللہ علیہ، ہمارا بھی بلیف ہے، تم نہیں روک سکتے نا، ٹھیک ہے بھائی، تم بھی نہیں روک سکتے، صحیح ہے، آپ بھی نہ روکے ہم بھی نہ روکتے، صحیح ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی شیطان لعنت اللہ علیہ، صحیح ہے، یہ دیکھو آگے اپنی اوقات صحیح ہے۔ نکل گئی بس اتنی۔ جو شرط آپ کے سامنے رکھی ہے نا سیفی بھائی، آپ کو منظور ہے نہیں منظور؟ جو شرط آپ کے سامنے رکھی ہے کس شخص کے کردار پہ گفتگو کریں؟ مجھے میری بات سنیے، میری 2 ٹک بات ہے، اسے خاموشی سے سن لیجیے بس، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر جو آپ کی مرضی، جو فیصلہ کرو گے مجھے بتا دیں۔ مجھے بلایا گیا تھا ختم نبوت کے مناظرے کے لیے، الحمدللہ میں ختم نبوت کے مناظرے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس آیا، لیکن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ جی میں ختم نبوت کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا، میں تو پہلے مرزا صاحب کی ذات پر گفتگو کروں گا۔ میں نے ان کو ایک آسان سولوشن بتایا کہ آپ کو 2 مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی مناظرے کے اوپر بات فل اینڈ فائنل ہو جائے گی۔ آپ ختم نبوت کو ثابت کر دیجئے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آٹومیٹکلی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، ان کی ذات پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ہی۔ یہ سیدھی سی بات میں نے بتائی تھی، لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ان کے بڑے بڑوں نے نہیں کیا یار مناظرے ختم نبوت کے احمدیوں سے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے رد قادیانیت کے ذرے اصول، اس کے اندر سب سے پہلے جماعت احمدیہ سے بات نہ کرنے کی دلیل یہ کہ بھائی ان سے کبھی ختم نبوت کے اوپر بات نہ کرنا یا تو وفات مسیح کے اوپر بات نہ کرنا۔ کیا آپ یہ دونوں مناظرے ایک دن میں کریں گے؟ اچھا میری بات صاحب آپ یہ دونوں مناظرے ایک دن میں کریں گے؟ ختم نبوت کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہوگی میرے سے کانٹیکٹ کر لینا، ورنہ اس لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا
آپ اجازت دونوں ہے مجھے بات کرنے کی؟ کریں گے۔ یا کاٹ کے چلا گیا میرے خیال میں؟ نہیں میرا خیال ہے یہی ہے، اگر یہ ایک دن میں دونوں مناظرے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ ڈسکنیکٹ ہے، یہ فریز ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ کسی شیعہ عالم نے قادیانیت کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو، مجھے نہیں معلوم، کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کبھی کسی شیعہ نے ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے انکار کی ہو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نہیں کر سکتے، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی شیعہ نے انکار کیا ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے، اور میں نے عرض کیا کہ میں بالکل حاضر ہوں۔ لیکن دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ کے ذہن میں اس کے متعلق منفی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عرض یہ ہے کہ ایک شخص کے کردار پہ اگر ایسی باتیں ہمیں مل جائے کہ وہ فراڈی تھا، جھوٹا تھا، اس نے جھوٹ بولا، ختم نبوت کا عقیدہ باطل بھی ہو نا کہ نبی ہو، پر بھی تو ثابت ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا نا، کوئی اور نبی ہوگا۔ تو یہ انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ تو بالکل باطل ہے۔ ثابت یہ ہوا میرے محترم، جتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے، کیونکہ میں نے تو مان لیا ہے کہ میں ختم نبوت پہ ایک نہیں، ہاتھ بھی اٹھایا، قسم بھی کہا کہ میں 5 مناظرے ان کے ساتھ کروں ختم نبوت پر، یہ بس 2 مناظرے مجھ سے کر دیں اس کے کردار پر، غلام محمد کے قادیانی کے کردار پہ گفتگو کے لیے کیوں تیار نہیں ہوا؟ وہی وجہ ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ایک کاٹ کے چلا گیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، دلیل صرف یہی ہے کہ اس کے کردار کا یہ دفاع نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ہم صرف قرآن سنت پہ بات کریں گے جہاں پہ مرزا غلام احمد کی کوئی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی ہم مانتے ہیں، گفتگو کریں گے، لیکن پہلے تم آ جاؤ۔ اب یہ کہتا ہے کسی نے مجھے بلایا کہ تم ادھر آ جاؤ ختم نبوت، اب ٹیکسٹ کرنے والے تو دنیا میں اتنے لوگ ہیں نا بھائی، مجھے تو نہیں معلوم کہ کس نے اس کو ٹیکسٹ کیا ہے۔